یہ جو علامہ عباس ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ہم نے بنایا ہے؟ نہیں، اسلام کا جھنڈا ہے۔ رسول خدا جو جنگیں لڑتے تھے اور مجاہدین کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے تھے اپنی پارٹی کا، وہ اسلام کا، وہ دین کا، وہ کہاں گیا؟ اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ ہمیں دے، ہم وہ لگائیں گے۔ اگر کسی اور کے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہے، یہ تسلیم کرو۔ دیکھیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اگر اسلام کا جھنڈا کسی کے پاس ہے تو لاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ جس جھنڈے کے لیے ہندو شاعر نے بھی کہا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر علامہ عباس کو مسلمان علامہ عباس کو بدعت کہہ کر نہیں اٹھائیں گے تو اس وفا کا عالم یہ ہے کہ ہم ہندو ہو کر عباس کی وفا کو سلام بھی کریں گے، عباس کے علم کو بھی اٹھائیں گے۔ یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کو دیا، حضرت شیش کی نسل سے آگے بڑھا، حضرت نوح تک پہنچا۔ یہ وہی جھنڈا ہے جو نوح کی کشتی پہ لگا ہوا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جس علم کے صدقے میں نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، یہ وہی جھنڈا ہے جو حضرت نوح سے پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم نے اس جھنڈے کو بلند کیا نمرود کے مقابلے میں۔ یہ وہی جھنڈا ہے جو حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ کی طرف آیا۔ حضرت موسیٰ نے اس علم کو بلند کیا فرعون کے سامنے۔ حضرت موسیٰ سے یہ جھنڈا حضرت عیسیٰ تک آیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو بلند کیا شاہ روم کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ سے یہ جھنڈا حضرت مصطفیٰ کے پاس آیا۔ حضرت مصطفیٰ نے اس کو بلند کیا ابو لہب اور ابو جہل کے مقابلے میں۔ اور یہی وہ جھنڈا ہے، جو جھنڈا، جو علم رسول نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، کہ کل، توجہ فرما رہے ہیں، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، حیدر قرار ہوگا اور فتح کر کے آئے گا۔ باقی باتیں کل، لیکن اتنا ہاتھ جوڑ کر روح رسول سے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ گئے تو سارے مرد تھے لیکن یہ کوئی وکھرا مرد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری سمجھ میں بات نہیں ہے، ذات کا مرد ہونا اور ہے، میدان کا مرد ہونا اور ہے۔ ذات کا مرد ہونا اور ہوتا ہے، میدان کا مرد ہونا اور ہوتا ہے۔ گئے سارے مرد تھے لیکن رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا۔ وہ جو رسول نے علم دیا تھا، لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ، دکھاؤ ہمیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تھا، یہ جو ہمارے ہر گھر پہ لگا ہوا ہے۔ اور رسول نے علم دیا، کس کو دیا؟ اس کو دیا جو غیر فرار تھا، جس کا نام حیدر قرار تھا۔ علی نے علم لیا اور علم بلند رکھا اور آئے علی۔ اور اب صابر بھائی اشارے کر رہے ہیں کہ اور لمبا کرو، مغرب بھی نزدیک ہے۔ مولا علی آئے اور چلو آپ کی محبت اور پاکوں کی کرم نوازی کو دیکھتے ہوئے اپنے جگر کا خون جو ہے وہ لگاتا ہوں اور جملہ کہتا ہوں آخری کہ مولا علی علم لے کر آئے۔ جب علم لے کر جا رہے تھے تو صحابہ بھی داد دے رہے تھے، رسول خدا دعائیں دے رہے تھے،
سارے صحابہ خوش تھے، اور میں کہا کرتا ہوں حروف تہجی مچل کر میدان خیبر میں آ گئے، اور الف نے کہا امیر المومنین جا رہا ہے، با نے کہا باب العلوم جا رہا ہے، تا نے کہا تاج اوصیاء جا رہا ہے، سا نے کہا ثابت قدم جا رہا ہے، جیم نے کہا جلال الہی جا رہا ہے، ہا نے کہا حلال مشکلات جا رہا ہے، خا نے کہا خاور دو جہاں جا رہا ہے، دال نے کہا داور دین جا رہا ہے، زال نے کہا ذاکر قرآن جا رہا ہے، را نے کہا رحمت یزدان جا رہا ہے، زا نے کہا زحمتوں سے چھٹکارا دینے والا جا رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر جا رہا ہے، شین نے کہا شاف محشر جا رہا ہے، سعاد نے کہا سائم جا رہا ہے، سعاد نے کہا سامن روز جزا جا رہا ہے، دعا نے کہا طاہر جا رہا ہے، زعا نے کہا ظاہر جا رہا ہے، فا نے کہا فاتح خیبر جا رہا ہے، لام نے کہا لسان اللہ جا رہا ہے، ہے نے کہا ہدیے پر حق جا رہا ہے، فا نے کہا فاتح خیبر جا رہا ہے، نون نے کہا ناطق کے قرآن جا رہا ہے، یہ نے کہا جد اللہ جا رہا ہے، حضرت ابو بکر نے خوش ہو کر کہا صدیق جا رہا ہے، حضرت عمر نے کہا فاروق جا رہا ہے، حضرت عثمان نے کہا غنی جا رہا ہے، حضرت سلیمان نے کہا کل ایمان جا رہا ہے، ابو ذر غفاری نے کہا لاکھوں پہ بھاری جا رہا ہے، ادھر جبریل نے مچل کے کہا ارے ملائکہ وہ دیکھو یہ تو میرا استاد جا رہا ہے، ادھر اللہ نے فرمایا ارے ملائکہ دیکھو تو صحیح کس شان کے ساتھ میدان میں میرے عمران کا لال جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو فرما رہے ہیں۔ اب دل چاہتا ہے ٹھیک ہے مصائب کا میں ایک جملہ پڑھوں گا لیکن اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اچھا آئے یہی علم لے کر علی، بات علم پہ ہو رہی ہے، اسلام کے جھنڈے پہ ہو رہی ہے، اس کو علم بھی کہتی ہے، اسلام کا جھنڈا بھی ہے، اور یہ وہی ہے جو حضرت آدم سے چلا تھا، حضرت آدم کو اللہ نے عطا کیا تھا، علی لے کے چلے اس جھنڈے کو، اس علم کو، اور مولا علی نے، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں مولا علی نے آ کر اس علم کو پتھر میں گاڑا، 19 دفعہ ہیں آ کر گاڑا پتھر میں۔ اچھا وہ جو راہب بیٹھا تھا نا، نجومی اور راہب، وہ جو راہب تھا نا اس نے کہا خیبریو آج تمہاری خیر نہیں ہے، نجومی نے کہا کیسے؟ راہب نے کہا آج جو آ رہا ہے نا یہ پہلو جیسا نہیں ہے۔ صابر حسین اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، میں سید ہوں، طالب علم دین ہوں، میں سید ہو کر اس راہب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ یہودی ہو کر بھی علی کو ان جیسا نہ کہہ سکا۔ کہا آج جو آ رہا ہے یہ پہلو جیسا نہیں، پہلے جو آتے تھے وہ تیز رفتار گھوڑوں پہ آتے تھے، جتنی تیزی سے آتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ واپس جاتے تھے، آج جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے دلدل نامی خچر پر، امام کا ایک خچر تھا جس کا نام تھا دلدل، یہ اس پہ آ رہا ہے اور اس کی رفتار ہے 12 گھنٹے فی میل، اس کا بھاگنے کا ارادہ شرادہ نہیں ہے، یہ فتح کر کے جائے گا۔ اور راہب نے کہا دوسری بات یہ کہ اس نے آتے ہی علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ نجومی نے کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سیارے ستارے ایسے ہیں، یہ سول نامی ستارہ تھا، برج جوزہ میں داخل ہو رہا تھا، پتھر ہو جلوا وہ موم بن جاتا ہے، یہ پتھر موم بنا ہوا تھا، علی نے علم گاڑا اور گڑ گیا۔ امام فخر الدین رازی نے بڑا پیارا اور عظیم جملہ لکھا،
امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں علی نے یہ بات سنی وادی خیبر میں، نجومی اور رہب یہ باتیں کر رہے ہیں قلعے کے اوپر بیٹھ کر. امام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس راہب اور یہودی کو، نجومی کو امام نے پکارا اور متوجہ کیا اور فرمایا او راہب او نجومی، اپنے اپنے علم نجوم پہ زور دینا اور ادھر علی کی طرف بھی دیکھنا. علی ابن ابی طالب اٹھے، جا کر علم کو پتھر سے اکھاڑا، چند قدم پیچھے ہٹے، پھر جا کے گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا. اچھا میں زیادہ والی نہیں پڑھتا روایت، کم از کم امام فخر الدین رازی والی وہ کہتے ہیں 5 مرتبہ علی نے علم کو اکھاڑا، 5 مرتبہ گاڑا. وہ جو نجومی کھڑا تھا جلدی سے راہب کے قدموں میں گر گیا، دیکھ کے کہتے ہیں یار تو سچا ہے، یہ پہلو جیسا نہیں ہے، یہ کوئی مظہر العجائب لگتا ہے. راہب دیکھ کے کہتا ہے کیسے؟ نجومی دیکھ کے کہتا ہے میں دیکھتا رہا، یہ علم کو اکھاڑتا رہا اور گاڑتا رہا، ستارہ برج سے نکلتا رہا، داخل ہوتا رہا، نکلتا رہا، داخل ہوتا رہا. توجہ فرمائیں.